نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على النبي الأمي الكريم. محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ 2021 کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ سورت میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ العصر، کیونکہ آج رات پورے 12 بجے یہ جو 21ویں صدی جا رہی ہے نا، اس کے 21 سال مکمل ہو جائیں گے، 22واں سال شروع ہو جائے گا۔ یہ جو آ رہا ہے نا 2021، اس کا مطلب ہے کہ 21 کیا ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے، اور 22واں شروع ہو جائے گا۔ یہ 21ویں صدی کا 21واں سال مکمل ہو جائے گا اور 22واں شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے یہ صورت رکھی ہے جی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک پکی بات ہے کہ انسان بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ اب قسم کس لیے اٹھائی؟ حضرت انسان کے خسارے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بات یاد رکھیں کہ اس کلام پاک کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو قسم نظر آئے گی نا جی، تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید جو قسم ہے نا، اس کا جواب قسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر قسم کیا ہے؟ والعصر، کہ قسم ہے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے یہ عصر، اور جواب قسم کیا ہے؟ انسان خسارے میں ہے جی۔ تو دونوں میں کوئی مطابقت نہیں نظر آ رہی، لیکن بہت بڑی مطابقت ہے جی۔ آئیے ایک اور جگہ آپ کو لے کے چلتا ہوں، قسم اور جواب قسم کے اندر مطابقت سمجھانے کے لیے جی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب یہاں پر یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون کی، طور سینا کی، اور شہر مکہ کی قسم ہے۔ یہ تو ساری کی ساری قسمیں ہو گئیں۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ یعنی کہ وہ کون سی بات ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے؟ وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق پکی بات ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، انتہائی زبردست بنایا ہے ہم نے انسان کو۔ تو پیچھے قسم اس کے لیے کون سی اٹھائی؟ قسم ہے تین کی، والزیتون کی، طور سینا کی، اور شہر مکہ کی۔ تو بظاہر یہ جو جواب قسم ہے نا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں نظر آ رہی، لیکن آئیے مطابقت تلاش کرتے ہیں۔ مطابقت یہ ہے کہ والتین اور والزیتون بول کر مکان مراد ہے، مکان دکھایا گیا ہے، لیکن مکان بول کے مراد مکین لیا گیا ہے۔ اور مکین کون سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تین اور زیتون عیسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں زیادہ ہے۔ یہ مکان بول کر مراد کیا لیا گیا ہے جی؟ مکین۔ آگے وطور سینا، یہ مکان بولا گیا ہے، لیکن مراد کیا لیا گیا ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام، طور سینا۔ آپ کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہوں گے۔ اور جی وہذا البلد الامین، شہر مکہ بولا گیا ہے، لیکن مراد کون لیے گئے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قسم اٹھا کے رب تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے بندے میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے، اور اگر تجھے یقین نہیں آتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ تو یہاں پر بھی رب تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ تو اب یہ جو وقت کی قسم اٹھائی گئی ہے، اس کا خسارے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ وقت کے نقصان کو ہم نقصان نہیں سمجھتے، وقت کے ضائع کرنے کا جو نقصان ہے اتنا بڑا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقصان کا احساس نصیب فرمائے دی۔ تو یہ قرآن مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے، یہ سورت مجھے اور آپ کو درس دے رہی ہے کہ نقصان تو اور بھی بہت ہے،
لیکن انسان اگر اپنا وقت برباد کر دے نا تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے وقت کا ضائع کرنا۔ ہم سارے کے سارے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، ایک ایک منٹ کی قدر کریں، ایک ایک لحظے کی قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ دیکھیں یہ بات تو چل رہی ہے کہ 2021 آ گیا جی، 2021 آ گیا جی، کبھی یہ بھی کہا ہے کہ 2021 تو آ گیا، میرے دل کے اندر انقلاب کتنا آیا ہے؟ میرے دل میں اللہ کی محبت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرے دل میں قرآن کی محبت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرے دل میں اللہ کے گھر کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ میرے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ 2021 میں 22 بھی آ جائے گا، 23 بھی آ جائے گا، 24 بھی آ جائے گا، یہ زندگی برف کی مانند ہے، یہ پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پگھلائی کا احساس نصیب فرمائے۔ تو انسان خسارے کے اندر ہے، وقت کے نقصان کا لحاظ کیا جائے۔ کسی اللہ والے کا مقولہ ہے الوقت سیف قاطع، کہ یہ جو وقت ہے نا یہ کاٹنے والی تلوار ہے، یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ اگر ہم نے اس تلوار کو نہ کاٹا، خدا کی قسم یہ تلوار ہمیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ وقت کو اگر ضائع کیا نا تو بس یہ وقت ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا، اور اگر ہم نے وقت کو کاٹنا شروع کر دیا، یعنی کہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا اور اپنی تخلیق کا مقصد پیش نظر رکھا، تو بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی وجہ سے دنیا آخرت کے اندر ہم سرخرو ہوں گے، وگرنہ ہلاکت کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ اب خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ 4 صفتیں اور 4 کام جو کریں گے نا، 4 صفات کو جو اپنائیں گے وہ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ عامل الصالحات نیک اعمال ہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرنا دوسروں کو بھی۔ اگر میں صاحب ایمان ہوں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں تو پھر مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں دوسروں کی فکر کروں۔ یہ جو حق بات ہے نا، اللہ کی توحید ہے، نیک اعمال ہے، نماز روزہ ہے، عدل و انصاف ہے، یہ دوسروں کو بتاؤں میں کہ بھائی یہ حقیقت ہے، بھائی یہ زندگی مختصر ہے، بھائی موت ہر ایک پر آئے گی، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے سب کو آگاہ کروں گی۔ اور یہ جو آیت ہے نا جی وتواصوا بالصبر، اس آیت کا یہ جو حصہ ہے وتواصوا بالصبر، اور وہ کس کی وصیت کرتے ہیں جی؟ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو بظاہر ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں نا تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ انہیں مارتے ہیں، لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ وہ دعوت بھی خود دیتے ہیں اور دوسروں کو صبر کا کہے، حالانکہ صبر تو انہوں نے کرنا ہے۔ جو دائی ہوتا ہے اور اس پہ پتھراؤ ہوتا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، تو صبر تو اسے کرنا چاہیے۔ دائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حق بات کی وصیت کرتا ہے اور پھر وہ صبر کی بھی وصیت کرتا ہے۔ تو بھائی بات سمجھیں، حق بات سے ہر وہ کام ہے جو کرنے کا ہے، اور وتواصوا بالصبر، صبر سے ہر وہ کام ہے جو نہ کرنے کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس سے بچنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ اندر ادھر جب وہ داعیہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس وقت کون سی چیز بچاتی ہے؟ صبر ہی تو ہمیں بچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس شدید ہے، تو اگر آپ پانی پیئیں گے تو نافرمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو نافرمانی سے جب بچا رہی ہے؟ وہ صبر ہے۔ ایسی ہر برائی سے بندہ صبر کے ذریعے بچ سکتا ہے۔ تو یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ وتواصوا بالحق، کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کی وصیت کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بنتے ہیں جو کام، ان سے وہ کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں جی۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو خسارے سے نکالنا چاہتا ہے اور بچنا چاہتا ہے اور دنیا آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو وہ ان 4 باتوں کو اپنا لے جی۔ بہت بڑے اللہ والے کے پاس نا کوئی آدمی آیا، ان کا مرید اخبار لے کر، اور کہنے لگا استاد جی آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا، آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا۔ کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ کون سی؟ آج کے اخبار میں بڑی اہم خبر ہے۔ بیٹا کون سی اہم خبر آ گئی آج کے اخبار میں؟ استاد جی یہ پڑھیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ چند دن پہلے کچھ آدمی چاند پر گئے، چاند سے ہو کر آ گئے۔ کتنی اہم خبر ہے۔
وہ اللہ والے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے بیٹا یہ اہم خبر نہیں ہے، یہ تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ مخلوق مخلوق پہ محنت کر رہی ہے اور مخلوق مخلوق پہ محنت کر کے مخلوق مخلوق کو حاصل کر رہی ہے، یہ اہم خبر نہیں ہے۔ اہم خبر کیا ہے؟ جس دن یہ سنیں گے نا کہ مخلوق نے مخلوق کو چھوڑ دیا ہے اور مخلوق نے کیا کر لیا، اپنے خالق کو اپنا لیا ہے، مخلوق خالق تک پہنچ گئی ہے، مخلوق خالق سے جا ملی جی، یہ ہے با کمال خبر۔ یہ روزانہ سن رہے ہیں کہ مخلوق مخلوق پہ محنت کر رہی ہے، مخلوق مخلوق پہ محنت کر رہی ہے، مخلوق مخلوق پہ محنت کر کے جس سطح پہ بھی پہنچ جائے مخلوق کامیاب نہیں ہے۔ مخلوق اس دن کامیاب ہوگی جس دن مخلوق مخلوق کو چھوڑ کے کدھر آ جائے، خالق کے پاس آ جائے اور خالق کے ساتھ اپنا رشتہ اور اپنا ناطہ، اپنا تعلق وہ قائم کر لے۔ آج ہم بچوں کی نا سالگرہ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مناتے ہیں نا جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ تجھے برتھ ڈے کیا ہو جی، مبارک ہو جی، تجھے برسی مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تو بات یاد رکھیں کہ ہم وہ جو مناتے ہیں نا سالگرہ، ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ وہ ماشاءاللہ جی 1 سال کا ہو گئے، 2 سال کا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی 2 سال کا ہو گئے، 20 سال کا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی 20 سال کا ہو گیا۔ بات یاد رکھیں کہ یہ جو عمر ہے نا، عمر یہ بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی 70 سال کا ہوگا، کوئی 20 سال لے کے آیا ہے، کوئی 30 سال لے کے آیا ہے، کوئی 50، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے میری عمر کتنی ہے، یہ بابا جی کی عمر کتنی ہے، یہ بھائی حسین علی صاحب کی کتنی عمر ہے، یہ بھائی عرفان صاحب کی پتنی ان کی 70 ہو، پتنی ان کی 60 ہو، پتنی ان کی 50 ہو جی، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر میں 70 سال لے کے آیا ہوں تو اگر میں اپنی برسی منا رہا ہوں جی، بات یاد رکھیں جو سالگرہ مناتا ہوں تو وہ جو 70 سال لے کے آیا ہوں اس میں تو کمی واقع ہو گئی ہے، عمر تو حقیقت میں گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ عمر کیا ہے جی، بڑھ گئی ہے، عمر گھٹ رہی ہے جی۔ سالگرہ لفظ پہ بھی غور کریں، سالگرہ کہ 1 سال کیا ہے جی، 1 سال گر گیا ہے جی۔ تو بہرحال جی 2021 تو آ گیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ میرے دل کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی، میرے دل کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی۔ یہ سامنے جو گھڑی کھڑی ہے نا جی، یہ بھی ہمیں بڑا سبق دیتی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں سینکڑ والی سوئی وہ آپ کو نظر آئے گی، سینکڑ والی سوئی۔ یہ اگر کوئی پوچھے کہ جب ہم وقت بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی 6:25 ہو گئے، یہ 6:40 ہو گئے، یہ 6:30 ہو گئے، یہ 6:35 ہو گئے۔ گھنٹے اور منٹ کا لحاظ کیا جاتا ہے، سیکنڈ کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو گھڑی بنانے والے نے یہ سیکنڈ کیوں بنایا ہے؟ تو آئیے یہ بھی بات سن لیں اور پھر بس کرتے ہیں جی۔ گھڑی والے نے یہ سیکنڈ کی مدت بنا کے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا درس دیا ہے، اور وہ درس کون سا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ اے مسلمان، تو 1 منٹ کی مدت کو ننھی اور چھوٹی مدت نہ جان، 1 منٹ کے اندر تو 60 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ جو اس نے سمجھایا ہے نا کہ 1 منٹ کے اندر تو 60 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو یہ سیکنڈ والی مدت نہ ہوتی تو کبھی بھی ہمیں منٹ کا پتہ نہ چلتا۔ تو آپ بے شک یہ پڑھ کے دیکھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، ایک سیکنڈ کے اندر سبحان اللہ، 1 منٹ گزرے گا 60 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا۔ اور بات یاد رکھیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا 60 مرتبہ ہو جائے 100 مرتبہ ہو جائے، سبحان اللہ کی اندر قدر آئے گی تو پھر 1 منٹ کی قدر ہم کریں گے۔ تو یہ وقت برف کی مانند ہے، برف کی مانند ہے، یہ وقت برف کی مانند پگھل رہا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو اس کی پگھلائی کا احساس نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یقین والی دولت سے مالا مال فرمائے گی، اور موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان مراحل کی تیاری کی توفیق دے دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔